بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے پچھلے ایک سوال کی پہلے اس کے جواب کی تکمیل کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے ایک ملاقات میں ہم سے سوال میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی آدمی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا اپنی تکلیف کی شکایت دوسروں سے کرنا اس کے لیے درست ہے یا نہیں درست ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تو اسے نکالنے کا ذریعہ بھی وہی پیدا کرتے ہیں، لہذا انسان کو اپنی مشکل میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اوروں کو بھی یہ تکلیف ایسی پہنچائی اور انبیاء کرام کو بھی مصیبت ملی ہے اور انہوں نے دعا کیا ہے، جس سے حضرت ایوب کا تذکرہ معلوم ہے آپ کو، حضرت یونس کا قصہ معلوم ہے آپ کو، اسی طرح سے اور بھی نبیوں کی ضرورتیں تھیں، ان کی جو مشکلات تھیں انہوں نے دعائیں کی ہیں، اور قرآن مجید میں خاص طور سے انبیاء کی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں رب کے لفظ کا تذکرہ بار بار آتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اس طرح سے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور قسم کے بہت سے الفاظ ہیں جس میں رب کا لفظ کا تذکرہ آتا ہے، جس سے ہم کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ رب کے لفظ کے ساتھ دعا کیا جائے تو یہ بہت ہی قابل قبول دعا ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شروع ہی میں آپ کو رب العالمین کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو انبیاء کرام نے اپنی دعاؤں میں رب کے لفظ کا استعمال کثرت سے کیا، اور آپ اگر ڈھونڈ کے پڑھتے ہوئے اس پر توجہ دیں گے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دعاؤں کے ساتھ خاص طور سے رب کا لفظ کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آپ کو اپنی مشکلات میں رب کے التجا کرنا چاہیے، اور دعائیں کرنا یہ انبیاء کی صفات میں سے ہیں۔ مشکلات سب کو پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے، میں اسی یعنی بیماری اور اس پر کسی مشکل کے پہنچنے پر شکایت کرنے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، یہ سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول ای الناس اشد بلاء، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ ای الناس لوگوں میں سے کون سے لوگ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ بلائیں پہنچتی، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں؟ قال الانبیاء، آپ نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کو تکلیفیں اور زیادہ پہنچتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد جو ایسے ہی انبیاء کے قریب درجہ رکھتے ہیں، ان کے بعد جو درجہ رکھتے ہیں، یعنی انبیاء کی صفات سے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو اتنے ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مضبوطی کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے دین اس طرح سے آزمائش، مضبوط دیندار ہے تو زیادہ آزمائش ہوتی ہے، ڈھیلا ڈھالا انسان ہے اور دین کے اندر کمزور دین والا ہے تو اس کی کم آزمائش ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ صَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دین میں اپنے مضبوط ہوتا ہے تو اس کی مشکل، اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے دین میں کمزوری اور ڈھیلا پن ہوتا ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کے دین کے حساب سے ہی، اس کی دینداری کے حساب سے ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، تو جب لوگوں کے دین کے حساب سے ان کی آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش میں پختہ اترتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ پھر آزمائش بندوں کے ساتھ لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ آزمائش ہوتی ہے صبر کرتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، حتی یترکہ یمشی علی الارض، یہاں تک کہ وہ اللہ وہ بلائیں اس کو چھوڑتی ہیں کہ وہ آدمی زمین پہ چلتا ہے، وما علیہ خطیہ، اس کے اوپر کوئی غلطی اور گناہ نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ صبر کا ایک مقام ہے جس کے نتیجے میں اسے اللہ کے ساتھ اس کی یعنی لگاؤ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس کے اوپر گناہ نہیں رہ جاتا۔ یہ حدیث ترمذی وغیرہ میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عظم الجزاء علی حسب دینہ علی عظم البلاء علی عظم الجزاء علی عظم البلاء، یعنی بڑا بدلہ بڑا ثواب یہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاہم، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو زیادہ چاہتا ہے تو ان کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی آزمائش سے راضی رہا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، ومن سخط فعلیہ السخط، اور جو اللہ کی آزمائش سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے، اور یہ حدیث بھی حسن یا حسن کے درجے میں، حضرت ترمذی نے کہا کہ حدیث یہ حسن ہے۔ اب ایسی صورت میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے، بیماری اور بیماری سے پریشانی کے بارے میں دیکھتے ہوئے، مسلمان انسانوں کے لیے نصیحت یہ کہ اللہ کی قضاء اور قدر پر اولاً صبر کرنا چاہیے، اور اپنے دل کو اللہ کے تقدیر پر مطمئن رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ شرعاً آپ سے مطلوب ہے کہ اللہ آپ راضی برضا ہوں، اور اللہ کی کسی طرح اللہ کی طرف سے کسی بلا کے آنے پر اللہ پر ناراضگی ظاہر نہ کریں، نہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ مجھے کیوں لگی دوسروں کو نہیں لگی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کو یہ بلا لگ گئی دوسرے کو نہیں لگی ہے، اور یہ کہ یہ ساری مشکلات ہمارے لیے کیوں ہیں دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہیں۔ تو لہذا اسی صورت میں انسان کو اللہ کے رضا پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح شکایت کریں اور اللہ کے اوپر اپنے الفاظ کے سے کچھ ایسی باتیں بھی کہہ جائیں جو غیر مناسب ہوتی ہیں۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ ایسا کہیں، شیطان چاہتا ہے کہ آپ ایسا کہ ہم کو ہمارے ساتھ کیوں ایسا، دوسرے کے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے، اور صبر یہی واجب ہے۔ البتہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف پر رو دینا یا کسی سے اس کا تذکرہ کر دینا، یہ تذکرہ کی نوعیت پر ہوتا ہے اور رونے کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ جزا فضا کرتے ہیں، جزا فضا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن انسان کی تکلیف اور علم پر جو تکلیف اس کو درد ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر اگر اس کے آنسو ٹپک جاتا ہے یا آواز آتی ہے تو یہ شرعاً منع نہیں ہے، شرعاً منع نہیں ہے، لیکن آپ کو اس پر چیخنا، چلانا، آہوزاری کرنا، گریہ اور فغاں کرنا، یہ سب مناسب حال نہیں ہے۔ یہ اس کو کثرت سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تکلیف پر آنکھ سے آنسو بہہ جائے اور آواز نکل جائے، رونا آ جائے، تو یہ تو اس کی فطری چیز ہے، لہذا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور تکلیف پہنچنے پر آنسو نکل جاتے ہیں، چاہے تکلیف آپ کے پاس ہو جس میں یا کسی غیر کو تکلیف ہو۔ آپ کا کوئی قریبی ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے ابو سیف القین کے پر۔ ابو سیف القین کو بتا دوں، ایک نام ہے ابو سیف القین کا۔ یہ ابو سیف القین کون ہے؟ یہ سیف نام کا یہ ابو سیف، سیف کے باپ ہیں یہ۔ تو سیف جو تھے یہ وہ تھے جو حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تھے، ان کے ساتھ یہ دودھ پیتے تھے، یعنی دودھ دونوں کے ایک ساتھ ہی ایک ہی عورت سے پیتے تھے۔ کس سے پیتے تھے؟ یہ سیف تھی جو پلاتی تھی، یعنی یہ سیف جو تھے ان کے باپ کو ابو سیف کہا گیا، اور سیف ان کی ماں تھی، ان کے ساتھ انہی کے گھر حضرت ابراہیم دودھ پیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو سیف کے پاس، ابو سیف کے پاس گئے تو جو ابراہیم کے دودھ شریک تھے، سیف جو دودھ شریک تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، فقبلہ وشمہ، تو آپ نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو سونگھا آپ نے، یعنی آپ نے آپ کی ملے تو آپ نے ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو سونگھا، پھر اس کے بعد ابراہیم کی جو پوزیشن تھی، جس کو آپ نے دیکھا، جس کو جیسے آپ نے ایسا بوسہ دیا اور کہا کہ وہ ان کی روح نکلنے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس اور ان کو اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی روح نکلنے والی ہے، تو اس وقت کو، اس پوزیشن کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تو ان سے عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، ایک صحابی اور جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں یا رسول انت یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں، یعنی آپ کو تو اللہ کی، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں بہتر رہنا چاہیے، اس پہ کسی جزا فضا کی ضرورت کچھ نہیں ہے، آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہانا چاہیے،
اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نارمل رہنا چاہیے، ان کا مقصود یہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمت، اے عبد الرحمن ابن عوف یہ رحمت ہے۔ ثم اتبعہ باخری، پھر آپ نے اور بھی کہا، یعنی یہ آنسو نکلنا ایک رحمت کی چیز ہے جو انسان کے جسم سے، انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے، آنسو نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان العین تدمع، اس بات کے ساتھ آپ نے دوسری بات کہی، آنسو نکلنے کے بعد کہا کہ یہ دل انسانی فطرت اور رحمت ہے جو انسان کی آنکھ سے بہہ پڑتا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا ان العین تدمع، بلا شبہ آنکھ یہ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم ان سب کے باوجود وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کو راضی رکھے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لِإِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اور تمہارے فراق سے ابراہیم ہمیں غم ہے، غم ہے، حزن و ملال ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا رو دینا تکلیف پر یا کسی مصیبت کے آ جانے پر یہ قضاء اور قدر کی مخالفت نہیں ہے، تقدیر کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی فطری چیز ہے جو اس سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہتا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی انسان کو تکلیف ہو جائے تو اسے قضاء و قدر پر راضی رہنا چاہیے، لیکن جزا و فضا جو کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ لیکن آنکھوں سے آنسو بہتا ہے یا تکلیف سے آواز نکل جاتی ہے تو یہ قضاء و قدر پر اور صبر کے مخالف چیز نہیں ہے۔ البتہ اس سوال، آپ کے ایک سوال میں ایک بات یہ بھی تھی جنہوں نے پوچھا تھا کہ کیا مریض آدمی کو اپنے گھر والوں کو اپنی بیماری کے بارے میں بتانا چاہیے، کہنا چاہیے، اس تکلیف کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہیے؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے حالات سے آگاہ کرتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اگر آپ کے حالات کرنے کے کہا تھا نیت کا دخل ہے، آپ کے حالات کے بیان کرنے کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کے سے آپ کے دل کے اندر کیا چیز ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ اپنی تکلیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ کو یہاں درد ہے، وہاں تکلیف ہوتی ہے، یہ پریشانی یہ ہے، اور بہت شدید الم ہوتا ہے اور قابل برداشت نہیں ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، یہ سب تو درست ہے۔ لیکن اگر آپ یہ شکایت کرتے ہو کہیں کہ مجھ کو تکلیف، اور مجھے کو اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں، اور مجھے ہی تکلیف، اور میں تو نیک تھا، مجھ کو کیوں آزماتے ہیں اتنا، یہ اگر آپ کے الفاظ میں اس طرح سے بیان کرنا ہے تو یہ غلط ہے۔ البتہ تکلیف کے بارے میں بتانا غلط نہیں، تکلیف کے بارے میں اللہ کی شکایت کرنا یہ غلط ہے، اور یہ مناسب حال نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو آزمایا، کسی اور کو نہیں آزمایا، اور ہم ہی کو تکلیف میں ڈالا، کسی اور کو نہیں تکلیف میں ڈالا، تو یہ اللہ کی شکایت مخلوق سے کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ لہذا مومن کے اوپر واجب یہ ہے کہ تکلیف میں صبر کرے، راضی برضا رہے، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور یہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری نے روایت کیا، جو کہ مشہور حدیث ہے، وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایا۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے، اس کو سننا اور یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے معنی کو اپنے دل میں بیٹھنا چاہیے۔ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ حدیث کے الفاظ جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مسلم آدمی کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی، اور نہ کوئی پریشانی آتی ہے، اور نہ کوئی غم آتا ہے، اور نہ ہی کوئی حزن و ملال، اور نہ کوئی تکلیف، اور نہ کوئی غم، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی انسان کو چبھ جاتا جس سے تکلیف ہوتی ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کفارہ کب ہے؟ جب آپ صبر کریں اس تکلیف پر، نہیں کہ اللہ کی شکایت کرنے لگیں۔ اور اسی طرح سے ابو ہریرہ کی دوسری حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمن فی نفسہ، بلا یہ کوئی بلیہ یا بلا یا وبا یا کوئی پریشانی یا تکلیف مومن یا مومنہ عورت کے ساتھ برابر رہتی ہے، چاہے اس کے اپنے نفس پہ ہو، اپنے جسم و جان پہ ہو، یا آل و اولاد پر ہو، یا اپنے مال پر ہو، حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیہ، جب کوئی بلا ہوتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، تو اس حال میں کہ اس پر گناہ نہیں رہ جاتے ہیں، خطیہ نہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کے مقابل میں ہے؟ بلاؤں پر صبر کے مقابل میں ہے۔ لہذا صبر کرنا، اللہ کی قضا پر اطمینان رکھنا، اور راضی رضا رہنا، اور اسی طرح سے اللہ کی شکایت دوسرے مخلوق سے نہ کرنا،
یہ شکایت ہی ایک بہت بڑی مشکل ہے اس میں، ورنہ انسان اپنے تکلیف کی شکایت تو کسی سے بھی نہیں کرے گا تو پتہ کیسے چلے گا؟ لیکن اس شکایت ناراضگی کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر یہ غلط ہے، لہذا یہ سب صبر کرنا، شکایت نہ کرنا، یہی کمال ایمان ہے، یہی کمال ایمان ہے۔ اور اسی لیے لوگ جب کسی کو بتاتے ہیں جنہیں شکوہ اللہ سے تو بتاتے یہ بتوانا تو پایا جاتا ہے، پہلے سے پتا ہے، انبیاء کرام اور ان کے بعد کے لوگوں نے بھی شکوہ کیا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہے لیکن کہ کمال صبر کے منافی ہے، اپنی تکلیف کا بیان کرنا ہے، تکلیف یہ ایمان کے منافی نہیں، لیکن اللہ کی شکایت کرنا یہ منافی ہے، اللہ کی تقدیر سے راضی نہ رہنا یہ منافی ہے، اور صبر نہ کرنا یہ بہت بڑے ثواب سے محرومی کا باعث بن جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک سوال پہ آتے ہیں۔ سوال میں حجاج کرام کے درمیان جو چیز مشہور ہے یا لوگ اس کو پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی کبوتر نہیں گزرتا ہے، ان میں سے ایک سوال کبوتروں سے متعلق یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کبوتر کو مرنا ہوتا ہے جو مدینے میں رہتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ مدینے سے اڑ کے آتی ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر چکر مارتی ہے، اور اس کے بعد پھر الوداع کہتے طواف، یعنی چکر کا مطلب طواف کرتی ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چکر مارتی ہے یعنی طواف کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر الوداع کہتے ہوئے مدینہ کی طرف چل دیتی ہے، اور راستے میں کہیں بھی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو پوچھتے ہیں ہمارے بھائی کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں اس طرح سے ایسا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن ان کو کیسے پتہ ہے کہ کبوتروں کے بارے میں یہ چیز ہوتی ہے؟ یہ کبوتروں کی زبان کب سے سمجھنے لگے؟ ان کے دل کے ارادوں کو، ان کے اڑنے کے بارے میں، ان کے چکر لگانے اور یہاں آنے اور وہاں جانے اور راستے میں گرنے اور مرنے کی خبر اس انسان کو کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو یہ تو غیب کا دعویٰ کرنے والی بات ہو گئی، یہ کچھ ایسی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کا جو حرم کا علاقہ ہے اس میں آپ کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے، کسی اور بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، تو اس کے شکار کو بھگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چڑیاں آتی ہیں اور اڑتی جاتی ہیں، سب نہیں، جیسے مدینہ کا ایک حرم ہے، مکہ کا ایک حرم ہے، یعنی حرم کا علاقہ جہاں پر آپ کو شکار کرنا یا درخت اکھاڑنا جائز نہیں ہے، ایسے مدینہ کے اندر بھی ہے، اور اس میں شکار میں کبوتر بھی ہیں، ان کو بھی شکار نہیں کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ مدینے سے اڑ کے کبوتر مکہ آئے اور اس کے بعد یہاں طواف کرو پھر واپس جائے اور راستے میں مر جائے، اس کی کوئی صحت مند، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ یہ بات قابل قبول ہے ہی۔ یہ بات تو وہی بتا سکتا ہے اگر کسی نبی کا بیان ہوتا، رسول کا فرمان ہوتا تو مان لیتے، لیکن یہ فرمان، یہ کسی کا کہنا سوچنا تو ایسے سے لوگ کہتے ہیں کہ احمد جو خادم حجر نبوت تھے ان کو یہ وصیت کی گئی اور ایسا، یہ سب باتیں غلط اور گڑھی ہوئی ہیں، ان پر کوئی اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان کے فرمان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آج کا اپنا پروگرام بند کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ان کے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔